السلام علیکم۔ پھر وہی آگ در آئی ہے میری گلیوں میں، اور ایک مرتبہ پھر ہم سراپا سوال ہیں، ایک مرتبہ پھر ہم مظلوم ہیں، اور ایک مرتبہ پھر وہی پرانی آگ اور وہی پرانے انگارے، وہی شعلے، ان سے ہوتا نقصان، اس نقصان کا ہمیں ایک مرتبہ پھر سامنا ہے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے تیاری نہیں کی۔ افسوس کا مقام اس میں یہ ہے کہ جب کابل میں بغیر کسی اشتعال کے، بغیر کسی تصادم اور مزاحمت کے لوگ داخل ہوئے تو ہم نے یہاں پر تالیاں بجائیں، ہم نے یہاں پر اسے جو فتح مکہ ہے اس کی یادوں کو تازہ کرنے سے جو ہے وہ تشبیہ دی، اور ہم نے نہ جانے کیا کیا زمین آسمان کے قلابے ملائے۔ اور آج ایک مرتبہ پھر ہماری جو پلاننگ ہے، ہماری جو ایگزیکیوشن ہے، ہمارا جو تھاٹ پروسیس ہے، وہ پشاور میں چیلنج کیا گیا ہے۔ پشاور آج لہو لہو ہے، اور یہ جو پاکستان کا ایک خوبصورت ترین شہر ہے، پاکستان کا ایک ثقافتی ہب بھی ہے، وہاں پر آج پولیس لائنز میں اس دھماکے کا ہونا یقیناً بہت سے سوالوں کو جنم دیتا ہے۔ آپ کسی بھی اس قسم کی جو اہم سرکاری عمارت ہے اس کی طرف جانا چاہیں تو بہت سارے جو پروٹوکولز ہیں انہیں آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ چیکنگ ہوتی ہے، چیک پوسٹ ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، یو نیم اٹ اینڈ یو ہیو اٹ۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی بریچ کہیے اسے، معاملہ بھی دیکھیے اتنا حساس ہے اور اتنا نازک ہے کہ میں جب اس پہ بات کرنا شروع کر دوں یا کوئی بھی اس پہ بات کرنا شروع کرے تو وہ بہت ساری باتیں جو ہے وہ کرنے سے پہلے رک جاتا ہے، شش و پنج کا شکار ہو جاتا ہے، صرف اس لیے کہ ہمیں یہ ملک عزیز ہے، صرف اس لیے کہ یہ جو ملک ہے یہ بڑا ضروری ہے، یہ بڑا پیارا ہے، یہ بڑا اہم ہے، یہ بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا۔ آج بھی جو لوگ 32 افراد ابھی تک کی جو تعداد ہے اس کے مطابق شہید ہوئے ہیں، یہ 32 لوگوں کی بھی قربانی ہے، یہ ہزاروں لوگوں کی قربانی ہے، یہ سینکڑوں جو یتیم بچے ہیں یہ ان کی دعاؤں سے چل رہا ہے، یہ ہزاروں جو بیوائیں ہیں یہ ان کی دعاؤں سے چل رہا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے اس کو اب بھی چلانے کے لیے جو راستہ چننا ہے اس کا ہم انتخاب نہیں کر پا رہے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے جو چیلنجز ہیں اس پہ ہم نے قابو کیسے پانا ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری خارجہ پالیسی اس خاص حصے کے لیے ہم اسے دوست کہیں، ہم اسے برادر اسلامی ملک کہیں، ہم اسے کیا کہیں، ہم اسے کس میں تجھے کس نام سے پکاروں اور میں تجھے کس پیار سے پکاروں، کہ ہم نے تو آپ کے کامیاب ہونے پر خوشیاں منائیں، ہم نے کہا یہ فتح مکہ کی یاد تازہ ہو رہی ہے، ہم نے کہا اسلام غالب آ رہا ہے، ہمارا قصور ہے، ہم نے آپ کو سوویت کے خلاف کھڑا کیا، ہم نے آپ کو اس کے بعد خود دہشت گرد بنا دیا، ہم نے آپ کے خلاف جو جنگ تھی کفار کی جنگ جس میں آپ حق کے لیے لڑ رہے تھے، آپ جس کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، آپ جو ہے وہ فدائیوں کے ذریعے علاقوں کو جو ہے وہ صاف کر رہے تھے، کفار کا صفایا کر رہے تھے، ہمارے ہاں ہم نے اس پر بھی مٹھائیاں بانٹی۔ ہمارے ہاں ایک بڑا طبقہ ہے اہل فکر کا کہ جس نے کہا یہ سب بھی درست ہے، یہ سب بھی ہونا ہے، یہ بھی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج جب یہ آگ میرے گھر کو آ رہی ہے تو میں ان تمام لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں، ان تمام حمایتیوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ آخر جب افغانستان میں چیزیں ٹرن لے رہی تھیں اور معاملات مختلف ہو رہے تھے، بدل رہے تھے، تب ہم نے کیا کیا؟ ہم صرف چائے پیتے رہے اور ہم نے لوگوں کو تصویریں کھنچوا کر، ویڈیو بنوا کر یہ میسج دیا کہ ڈونٹ یو وری ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ؟ ہم نے خاموشی سے لوگوں کو ادھر سے ادھر آنے دیا اور ہم نے ان کو رہنے دیا، سیٹل ہونے دیا، اور اس کے بعد انہوں نے جب دوبارہ اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا، جس طرح کہ عمران خان صاحب کنفیس کریں، ان کی صوبائی حکومت تھی، اس وقت وہ وزیر اعظم بھی تھے، تو اگر وہ ان کے اس کنفیشن کے بعد ہم سوال پوچھیں اور ان کے اس کنفیشن کے بعد اگر ہم ان سے سوال نہ کریں تو یہ بھی غلط ہوگا۔ ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ آخرکار اس طرح کے جو معاملات تھے
وہ ایگزیکیوٹ کیسے ہو رہے تھے، ہم نے اس آگ کو، اس انتشار کو، اس دہشت کو گھر میں جگہ کیسے دی، اور پھر ہم نے نہ صرف یہ بلکہ جب یہ انتشار اور آگ ہمارے گھر کو آ گئی، ہم نے اسے ٹھنڈا کرنے کے بجائے، پہلے تو اسے آنا نہیں چاہیے تھا، لیکن جب یہ آ گئی، آنے کے بعد ہم نے اس آگ اور اس انتشار کو دبانے کی کوشش کی، اس پر ڈھکن ڈھکنے کی کوشش کی اور اسے دنیا سے چھپا کر رکھا، اور بیک ڈور جو ہمارے رابطے تھے، مذاکرات تھے، معاملات تھے، اس کے ذریعے ہم نے اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ یہ دیکھیں ہم اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ کو اس پوری صورتحال کا جو گریٹر پلان ہے، جو لارجر پلان ہے، میں ہمیشہ بار بار ان دو لفظوں کا استعمال کرتا ہوں، کوئی بھی چیز ایسے ہی نہیں ہوتی، اس کی کوئی انفرادی حیثیت نہیں ہوتی، وہ ایک پوری ایپیسوڈ ہوتی ہے، ایک پوری سیریز ہوتی ہے، اس سیریز کی ایک چھوٹی سی ہیپننگ ہوتی ہے۔ پشاور کا یہ افسوسناک واقعہ بھی اسی طرح ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں اس کو ہیپننگ یا جو ہے وہ سیریز کا ایک ایپیسوڈ کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے ہاں ہو یہی رہا ہے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے؟ ہم نے خاک ترقی کی، ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں وار آن ٹیرر کے نام پر، ہم نے سب سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، کامیاب جنگ لڑی، معذرت طبیعت کچھ خراب ہے، ہم نے سب سے زیادہ کامیاب جنگ لڑی، لیکن اگر ہم جنگ لڑنے کے بعد، اس کی کامیابیوں کے بعد خود کو محفوظ نہیں رکھ پا رہے تو ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، ہمیں طے کرنا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ آج اس ملک میں ڈالر 270 کراس کر گیا، 2 صوبوں میں انتخابات لگے ہوئے ہیں، گورنر تاریخوں کا اعلان نہیں کر رہے، ایک گورنر کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے موجود ہے، گورنر کو بلیم کرنے کے بجائے یا اس کو گالیاں دینے کے بجائے آپ اس کے عہدے کی حساسیت کو سمجھیں کہ ہی ہیز دا رپورٹس ان ایڈوانس، انہیں پتہ ہوتا ہے، ان کے پاس معاملات آ رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے چیزیں لائی جا رہی ہوتی ہیں، اور انہیں ہفتوں پہلے، دنوں پہلے معاملات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بادل ناخواستہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ کل جس محاذ کو پاکستان تحریک انصاف نے کھولا ہے، اس محاذ پر لڑنے والے جو گمنام سپاہی ہیں وہ اس طرح کی کارروائیوں کو ناکام بناتے ہیں، اور وہ کئی ایسے لوگ جن کے چہرے آپ کو مجھے نہیں پتا، جن کے نام آپ کو مجھے نہیں پتا، وہ جا کر اس سچویشن کو ڈیفیوز کرتے ہیں۔ کل انہیں بھی چیلنج کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ خانہ جنگی نہیں تو کیا ہے؟ آج پشاور میں پولیس لائن میں پہلی صف میں بیٹھے شخص نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ کل اس ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت نے، پاکستان کے مقبول ترین سیاسی لیڈر نے، پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں ان کے خلاف کیا ان کی جماعت نے کیا لائن لی، سپریم کمانڈر کا نام لے کر انہوں نے کیا باتیں کہیں۔ یہ بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے۔ اس چیلنجنگ سچویشن کو اگر ہم سمجھ نہیں لیں گے اور اس چیلنجنگ سچویشن کو اگر ہم ڈیفیوز کرنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں، پھر آپ کی جو بھی لائن ہے، آپ کا جو بھی بیانیہ ہے، آپ کا جو بھی نیریٹو ہے، آپ کے جو بھی اغراض و مقاصد ہیں، آپ کسی میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ اس وقت یہ ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ ملکی سلامتی کو چیلنج کرنا بند کریں، خدا کے لیے بات چیت کو جاری رکھیں، بات چیت کا آغاز کریں اور پھر اسے جاری رکھیں۔ خدا کے لیے جو حساس معاملات ہیں ان کی سینسٹیوٹی کو چیلنج کرنا بند کر دیں، اور خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں کہ یہ وقت ان بے وقوفیوں کا نہیں ہے۔ آپ معیشت کے حالات دیکھیے، آپ اس وقت جو سیلاب آپ کے پاس آیا، موسمیاتی تبدیلیوں کی، کلائمیٹ چینج کی ایک بدترین مثال ہے۔ ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ ہم نے اس بدترین معاشی صورتحال سے کیا سیکھا؟ ہم نے دہشت گردی کی سر اٹھاتی حالیہ لہر سے کیا سیکھا؟ ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ ہم نے اپنے جو تجربے ہیں انہیں جاری رکھا، ہم نے اپنے پرانے طور طریقوں کو جو ہے وہ اسی طرح سے لے کے چل رہے ہیں آج تک جیسے کہ نہیں چلنا چاہیے، لیکن افسوس کہ ان طور طریقوں کا ہمیں صرف اور صرف نقصان ہو رہا ہے، فائدہ ہمارے دشمن اٹھا رہے ہیں۔